الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. بزرگوں، خواتین و عزیز محترمات ساتھی، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، اسی کے حکم اور اسی کی اذن سے ساری مخلوقات وجود میں آئی، اور اللہ عز و جل کی چاہت جب ہوگی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الساعہ، وہ جو کھڑی ہے قیامت کی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ عز و جل کو ہے۔ اس کا جب اذن ہوگا، ساری مخلوق جو زمین پر ہے بچی رہے گی، وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور جو ذات باقی رہنے والی ہے اس دن اللہ عز و جل اپنی قدرت، اپنی عظمت، اپنی جلال، اپنے رب ہونے کی جو دلیل انسانوں کے سامنے دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل اس بات کی گواہی دی اور ارشاد فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء خالق الا وجہہ، نہیں ہے کوئی رب عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، رکوع کے لائق، دعا کے لائق، دعا مانگ کر امید رکھنے کے لائق، الا ہو کل شیء خالق الا وجہہ، وہی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے اور ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، اور ہر شے کی جو ہلاکت ہے وہ بھی اللہ عز و جل کے حکم سے ہے، ورنہ ہلاکت کی مجال نہیں کہ خود اپنی طرف سے آ جائے۔ کل شیء خالق الا وجہہ، جو ذات باقی رہنے والی ہے اسی کے حکم سے ہر ایک کی ہلاکت ہونے والی ہے۔ عزیز دوستو، وہ اللہ عز و جل نے ہماری ہلاکت سے پہلے جو پہلی ہے، یعنی جو ایسی ہوگی جس کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور دائمی طور پر ہمیشہ زندہ رہے گا، یعنی پہلی ہلاکت سے پہلے جو وقفہ ہمیں دیا گیا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا، یہ ایک آزمائش کی گھڑی ہے جس کو 50، 60، 70 جتنے سالہ زندگی مل گئی، اللہ عز و جل اس میں آزما کر دیکھے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزما کر دیکھیں گے کون ہے تم میں بہتر عمل کرنے والا اور کون ہے تم میں اچھے عمل کرنے والا، یعنی بہتر عمل وہ ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، اور برے عمل وہ ہے جہاں انسان اپنے نفس کے تابع ہو جائے، یا برا عمل وہ ہے جہاں انسان اپنے باپ دادا کے رسم و رواج جو چلتے آتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارے۔ عزیز دوستو، لیکن کسی بھی عمل کے لیے یہاں جمعے کے لیے میرا کھڑا ہونا، ہم سب کا جمع ہو جانا، قرآن کا پڑھنا، سورۃ الکہف کا پڑھنا، تحیۃ المسجد کا پڑھنا، کسی بھی نیک عمل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اقرار کرتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ کوئی اللہ عز و جل کی تعریف ہے، اللہ عز و جل کی شکر گزاری ہے کہ جس کی توفیق کے بغیر کوئی نیک اعمال ہم بجا نہیں لے جا سکتے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام نیک اعمال اسی کی دی ہوئی توفیق اور ہدایت سے بجا لائے جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، اس جمعہ کے خطبے میں وہی توفیق، تھوڑی آواز وہی توفیق اور وہی جو ہدایت ہے کہ جس کی بنا پر انسان آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے، اور جس کی تلاش میں مجھ کو اور آپ کو آگے بڑھنا ہے، اسی کے بارے میں انشاءاللہ مختصر اپنے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز دوستو، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کوئی نہیں سکتا کوئی نیک عمل مگر اس کے جو توفیق اللہ عز و جل دے دے۔ عزیز دوستو، ایک مسلمان جو 5 وقت کی نماز یا مرد ہو یا عورت پابندی سے ادا کرتا ہے تو دن میں 17 مرتبہ وہ اللہ عز و جل سے ہدایت مانگتا ہے، 17 مرتبہ وہ اللہ عز و جل سے توفیق مانگتا ہے۔ جہاں 17 رکعتیں ہوتی ہیں 5 فرض نمازوں میں، نوافل پڑھنے والے تو 17 سے زیادہ، مزید تہجد پڑھنے والے تو اس سے زیادہ، جہاں ہم اللہ سے گڑ گڑا کر ایک اخلاص کے ساتھ کھڑے ہو کر، باوضو کھڑے ہو کر، یہی نہیں کہ کچھ نیکیاں مل جائے، کچھ ثواب مل جائے، نیکی اور اجر و ثواب تو نماز کے لیے ملے گی، لیکن جو چیز اللہ عز و جل نے نماز کے رکن کے طور پر باندھ دی ہے، یہ بڑا اہم مقصد ہے، جہاں ہر نماز میں ہمیں دن میں 17 مرتبہ
اللہ کا کتنا محتاج بندہ ہے یہ احساس دلایا جاتا ہے، اور پکار کر مقتدی کے لیے، امام کے لیے، انفرادی پڑھنے والے کے لیے نماز کا رکن بنا دیا گیا سورہ فاتحہ، جس میں مجھ کو اور آپ کو تلاوت کرنا ہے پورے دل کے اخلاص کے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا رب ہدایت دے دے ہمیں صراط کی، علم کی، عمل کی، مستقیم کی، ویسے صراط الذین انعمت علیہم، ان کی طرح جن پر تو نے انعام کیا۔ حدیث دوسری عنوان رکھا گیا ہدایت اور ہدایت والے۔ پہلی چیز یہ دیکھ لیں یہ ہدایت کیا چیز ہے۔ ہم آج یہاں مسجد میں جمع ہیں، حدیث 200 بے شک اللہ کی ہدایت ہے، کچھ نیک کام کرتے ہیں بے شک اللہ کی ہدایت ہے، یہ سب کچھ ہدایت کے کام کرتے ہوئے بھی اگر زندگی کا جائزہ لیا جائے، میں اپنے لیے اور اپنے لیے ابھی بھی کئی معاملات میں اصلاح کی ضرورت ہے، ابھی بھی کئی معاملات میں علم کی ضرورت ہے، ابھی بھی کئی معاملات میں علم رکھتے ہوئے عمل کی ضرورت ہے، کسی کو غصے پہ قابو کی ضرورت ہے، کسی کو سود چھوڑنے کی ضرورت ہے، کسی کو گالی دینے کی چھوڑنے کی ضرورت ہے، کسی کو دھوکہ دہی چھوڑنے کی ضرورت ہے، کسی کو جو سو لوگوں کے ساتھ چوری یا دھوکے کے معاملہ چھوڑنے کی ضرورت ہے، کسی کو بیوی کے حق صحیح گزارنے کی ضرورت ہے، کسی کو شوہر کے حق صحیح گزارنے کی ضرورت ہے، کسی کو اولاد کی صحیح تربیت کی ضرورت ہے، کسی کو والدین کے ساتھ اتنے سلوک صحیح کرنے کی ضرورت ہے، کسی کو اصول علم میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کسی کو علم رکھتے ہوئے عمل میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کسی کو مسجد طرف چل کے آنے کی ضرورت ہے۔ ہدایت یہ کئی کام ہو رہے ہیں تو اللہ کی ہدایت سے، لیکن کئی معاملات ہیں جس میں ابھی بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو عزیز دوستو، علامہ شیخ الفیمین رحمۃ اللہ نے جہاں ہم نماز میں پکارتے اہدنا الصراط المستقیم، تو یہاں جو اہدنا ہے، اہدنا میں جو ہدایت ہے وہ ہدایت کی دو الگ الگ قسمیں شیخ نے بتائی ہیں۔ جہاں یہ دو قسم کی ہدایت سے اگر آدمی دور ہوتا ہے، یہی وجہ ہوتی ہے کہ عمل سے دور ہوتا ہے۔ اہدنا کے پہلے معنی یہ بتائے، ہدایت کے پہلے معنی بتائے، ایک ہے ہدایت دلیلی، دوسری ہے ہدایت توفیقی۔ ہدایت اللہ کی طرف سے آ چکی، قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے اس کلام کو انسانیت کے لیے ہدایت نامہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ تو ہدایت اگر دلیل کے طور پہ انسان چاہتا ہے تو یہ اللہ کی کتاب ہدایت نامہ ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت ہے۔ دلیل کس چیز کی انسان اگر کائنات میں چاہتا ہے، مجھے اس چیز پر عمل کی دلیل چاہیے، اللہ کا دین اتنا کامل ہے، اتنا پاک ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں اس اسلام مذہب میں نہیں ہے جس کی دلیل تمہیں نہیں ملتی، اس کا اجتہاد تمہیں نہیں ملتا، اس کا استعمال تمہیں نہیں ملتا، ہر چیز کی وضاحتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے بارے میں ارشاد فرمایا میں وہ دین دے کر بھیجا گیا ہوں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ یعنی جملہ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا کہ اندھیری رات میں کوئی چیز ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن دین اسلام کا کوئی معاملہ کیسے سے کیسے ٹف سچویشن اور کیسے کیسے زمانے میں تم اگر اسلامی مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتے ہو اس دین میں موجود ہے۔ عزیز دوستو، یہ دین جس کی راتیں میں دن کی طرح روشن ہے، ہم ہدایت رکھتے ہوئے عمل کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود عمل کی ضرورت ہے، تو پہلے ہدایت دلیل کی طرف آنا پڑے گا۔ عزیز دوستو، دلیل اللہ کی کتاب ہے، دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ قرآن اور سنت سمجھنے کی ایک ہی دلیل دنیا میں ہے، وہ صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ قرآن اور سنت سمجھنے کے دوسری کوئی دلیل دنیا میں نہیں ہے۔ قرآن اور سنت سمجھنے کے لیے صرف ایک دلیل کائنات کے اندر اللہ نے دی، وہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ آئیں گے علماء کرام، وہی جو صحابہ کے منہج پر چلیں گے انہی کو آپ دلیل بنا سکتے ہیں، یہاں ہو یا آنے والے زمانے میں ہو، زمانے تک جو مسلمان جو علماء سے رہیں گے صحابہ کے نہج پر جو بات بتائیں گے، اس لیے کہ قرآن اور سنت سمجھنا، عمل کرنا، تبلیغ کرنے کی جو مثال جو کسوٹی ہے وہ صرف اور صرف صحابہ کرام ہے۔ منہج سلف وہی ہے، عقیدہ اہل سنت والجماعت کا منہج وہی ہے۔ عزیز دوستو، پہلی چیز جو ہے ہدایت میں وہ ہدایت دلیل ہے۔ قرآن پاس ہے، سنت پاس ہے، صحابہ کا عمل پاس ہے، اس کے باوجود بھی لوگ نہ کتاب کی طرف جاتے ہیں نہ عمل کی طرف جاتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، جب آدمی دلیل رکھتا ہے تو دلیل کے بعد جانے کی ضرورت ہے، تب جا کے ہدایت اسے میسر ہوگی۔ پہلی قسم کی ہدایت جو ہدایت دلیلی ہے، دلیل حقیقت میں موجود ہے، لیکن اللہ عز و جل نے آج ہی کے مبارک دن جس کو قرآن مجید میں سورہ جمعہ کے نام سے اللہ نے لکھا ہے، اس کی 5ویں آیت میں اللہ عز و جل نے ہدایت دلیلی کی اہمیت بیان کی جو ہم سے پہلے کی قوموں نے بھلا دی تھی۔ آج بھی ہدایت دلیلی کے ساتھ مسلمانوں کا یہی معاملہ ہے جس کی وجہ سے عمل کے لیے قدم آگے نہیں بڑھتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جمعہ آیت نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ہدایت دلیل موجود ہے تو اللہ نے کہا تم سے پہلے ایک قوم کو یہود کو حامل تورات بنایا گیا تھا. جیسے تمہیں کتاب دی گئی ویسے انہیں بھی کتاب دی گئی، لیکن ان لوگوں نے اپنے زندگی کے معاملات میں اللہ کی کتاب سے فیصلے کرنا چھوڑ دیا تھا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کمثل الحمار، اس گدھے کی مثال ہے اس قوم کی جس کو کتاب دی گئی، جس گدھے کی پیٹھ پر کتابیں رکھ دی گئی، نہ کتابیں نکال سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے. اس قوم کی مثال اس گدھے کی ہو گئی تھی. آج ہدایت دلیل اللہ عز و جل نے امت مسلمہ کو بھی دی ہے، ویسی مثال گدھوں کی ہو گئی. نہ قرآن نکالتے ہیں نہ پڑھتے ہیں کہ گدھا ہے کہ توفیق نہیں ہوتی، نہ پیر ہوتے ہیں چار چار لیکن نکال نہیں سکتا، اگر بالکل نکال بھی ہے تو پڑھنے نہیں سکتا. حدیث دو گدھوں کی مثال آج امت میں کئی افراد کی ہو گئی. ہمارا چہرہ آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس گدھے کی مثال ہم پر تو فٹ نہیں ہوتی. کہیں ایسا تو معاملہ نہیں ہو گیا کہ اللہ کی کتاب فون میں رکھی ہوئی ہے، مساجد میں رکھی ہوئی ہے، مدارس میں رکھی ہوئی ہے، گھروں میں رکھی ہوئی ہے، محراب میں رکھی ہوئی ہے. ملنے جلنے والے کتاب اللہ کی بات کرنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرنے والے ہیں، لیکن ایک کان سے سنا جاتا دوسری کان سے نکال دیا جاتا. یہی وجہ ہے جب کتاب پہ توجہ نہیں ہوگی، جب سنت پہ توجہ نہیں ہوگی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل پہ توجہ نہیں کی، ہدایت نہیں مل سکتی. اس لیے کہ وہ گدھا جس کی پیٹھ پر کتابیں لگی ہیں اس کو ہدایت ہونے والی نہیں. حدیث دو وہی گدھوں کی مثال آج ہو گئی کہ آج دین سے دور، انتہائی دور، کوسوں دور آج معاشرے میں مسلمانوں کے عقائد پر جو حملہ چل رہا ہے، مسلمان کسی بھی عقیدے میں بہ کر چلا جانے والا ہے. کہ آج ملکی میں حدیث کا فتنہ ہے. آپ کے بہادر علاقے میں، کشن باغ علاقے میں ایسے لوگ نکل کر جو وجود میں آ گئے جن کا مزاج یہ ہے کہ اپن کیا سمجھ سکتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا عقل لڑاؤ، لہذا قرآن کو اپنی عقل سے سمجھو، حدیث کو اپنی عقل سے سمجھو. کچھ لوگ اگر آپ کو ایسے مل جائے جو یہ کہتے بھائی عقل لڑاؤ اللہ کے لیے عقل سے لڑو، ایسے آدمی سے آپ کو دور رہے. یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کو عقل لڑا کر ایسی عقل لڑائے جو کہہ دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے اور کفار میں شمار کر لیے. قادیانی یہ عقل لگانے کی وجہ سے ہٹے، وحید الدین خان یہی عقل لگانے کی وجہ سے اٹھے. یہی عقل لگانے کی وجہ سے لوگوں نے کہا ارے بھائی آدمی جب آپریشن ہوتا ہے بے ہوش کر کے قینچی سے کاٹتے ہیں، درد ہوگا کیا؟ نہیں بالکل نہیں ہوتا. جب زندہ آدمی کو درد نہیں ہوتا تو مرنے والے آدمی کو قبر میں کیسے عذاب ہوتا؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے قبر کے عذاب کا انکار کر دیا، حدیثوں کا انکار کر دیا، جادو کا انکار کر دیا، نظر بد کا انکار کر دیا. حدیث دوستو ایسے لوگوں سے بچ کے رہی ہے کہ آپ اگر کتاب کو اس گدھے کی طرح آپ کے پیٹھ پر ڈال کے رہیں گے ایسے لوگوں کا شکار ہو سکتے ہیں. حدیث دوستو ہدایت دلیل کو ویسے سمجھنا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور عمل کر کر بتایا، اور صحابہ کرام نے بھی ویسے ہی دلیل کو لیا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حدیث دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری دین جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں اس کی مثال اس آسمان سے برسنے والے بارش کی طرح ہے. تو جب زمین کے حصے پر رہتا ہے تو زمین کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے پانی اپنے اندر چوس لیتا ہے اور اپنے اندر جھاڑ پودے پھل پھلائی اگا دیتا ہے، خود بھی پیدا اٹھاتی ہے زمین اور دوسروں کو بھی پیدا دیتی ہے. لیکن یہی پانی کا حصہ بہتے ہوئے زمین کے ایسے حصے پر جاتا ہے پانی اس کے اوپر چوسنے کی طاقت تو نہیں ہوتی، صرف پانی کو اپنے اندر ٹھہرا دیتا ہے، تالاب بناتا ہے، جانور انسان آ کے پیدا اٹھا کر جاتے ہیں. یہی بارش کا حصہ زمین کے ایسے حصے سے بہ کر جاتا ہے، نہ اس زمین میں پانی چوسنے کی طاقت ہوتی ہے نہ اپنے اوپر کھڑانے کی طاقت ہوتی ہے. بارش برستی ہے پانی بہ کر چلا جاتا ہے. میری امت کے وہ لوگ جو میرے دین کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، جو میرے دین کو نہ سیکھتے سکھاتے، ان کی مثال اس بنجر زمین کی طرح ہے جس پر بارش کا پانی بہتا ہے، نہ وہ زمین چوستی ہے نہ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے. حدیث دوستو آج عقائد پر ایسا حملہ ہر طرف سے ہو رہا ہے. آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں میں داڑھی چھوڑ لیا، میں برقع پورا اوپر سے نیچے تک کور کر چکی ہوں، میں مسجد میں آ کے جمعہ پڑھتی ہوں، اب ہمارے گھر کا ماحول دیندار ہو گیا، اور اگر آپ کی توجہ یہ ہے کہ ہماری اولاد کے لیے اسکول جانے سے بس معاملہ کافی ہو جائے گا، ہرگز نہیں.
نہیں عزیز دوستو اپنے چہرے پر داڑھی آ کر یا اپنے کپڑوں کو دھوکا آنے کے بعد آپ یہ مت سمجھیے سارے گھر کے اندر دین آ گیا اور بچہ آپ کو دیکھ کر داڑھی چھوڑ لے گا اور بچی آپ کو دیکھ کر برقع چھوڑ لے گی. عزیز دوستو اگر ایسا ہی ہوتا تو صحابہ تو وہ قوم ہے جس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود نے ارشاد فرمایا ہے ساری انسانیت میں اللہ نے نبی اسلام کے دل کو چننے کے بعد اللہ کے نبی اسلام کا ساتھی بنانے کے لیے صحابہ کے دلوں کو چن لیا. لیکن عزیز دوستو جمعہ کا جب وقت آ جاتا تو صحابہ کرام کے بھی دین سننا لازم تھا. ایسی قومیں تھی ان کے لیے بھی ہر جمعہ کے دن اللہ کے نبی اسلام کا خطبہ سننا لازم تھا. نبی اسلام کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے بھی خطبہ سننا لازم تھا. دین اسلام کی تعلیم و تربیت محنت ریسرچ اصول علم یہ جاری و ساری رہنا چاہیے. ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آج دین اسلام کی تعلیم اصول کے معاملے میں مسلمان انتہائی پیچھے ہو چکے. چھوڑ دیجیے آپ اکیڈمک اسٹڈیز کو یقیناً اس لیے کہ اس کا تو کانسیپٹ ہی صحیح نہیں ہے. آج ہمارے پاس اگر کسی سے پوچھا جائے یہ جھاڑ کس نے بنایا بچہ بھی کہے گا اللہ نے بنایا. کسی سے پوچھے بھائی آسمان کس نے بنائے گا بچہ بھی کہے گا اللہ نے بنا. ہم بچوں کو یہ تو سکھا دیے لیکن جب بچہ اسکول میں جا کر سائنس سبجیکٹ پڑھ کر جھاڑ کے بارے میں پڑھتا ہے باٹنی سبجیکٹ پڑھتا ہے اس کو یہ سکھایا جاتا ہے سری چندرا نے اس کتاب کو لکھا تو ہم مسلمان ہیں جو دین میں اتنا پیچھے ہونے کی وجہ سے بول دیے یہ دنیاوی تعلیم ہے بیٹے دینی تعلیم مسجد میں ملتی ہے. ہرگز غلط کانسیپٹ ہے. جب جھاڑ کو اللہ نے بنا ہے تو باٹنی سبجیکٹ جس میں جھاڑوں کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے اس کا علم انسان کیسے بنا سکتا ہے. جس نے جھاڑ کی تخلیق کی اس جھاڑ کا علم بھی اللہ نے پیدا کیا. یہ باٹنی سبجیکٹ پڑھنا اللہ کی تخلیق پڑھنا ہے توحید ربوبیت پڑھنا ہے. ایسٹرونومی سبجیکٹ آپ پڑھیں گے پہاڑوں کے بارے میں آپ پڑھیں گے جیولوجی آپ پڑھیں گے ہر چیز اللہ عز و جل کا علم ہے. ہمارے پاس دین اسلام کی علم کی وسعت نہیں ہونے کی وجہ سے دنیا نے جیسا سکھایا ہم ویسا سیکھ کر آگے نکل گئے. بعض گورنمنٹ کے آپ کے کالجز ہیں میکینیکل انجینئرنگ سکھائی جاتی کیا اللہ کی تخلیق نہیں سیکھ رہے بچے کیا گریویٹیشنل فورس نہیں سکھایا جاتا کیا بچوں کو طرح طرح کی سائنسز تھیوری نہیں سکھائی جاتی. کیسے ہمارے پاس یہ غلط عقیدہ آ گیا کہ یہ جو سیکھنا ہے دنیا کی تعلیم ہے دین جو سیکھنا ہے صرف مسجد و مدرسے میں ہو سکتا ہے. انتہائی غلط کانسیپٹ ہے. دنیا کا ہر سبجیکٹ کا علم اللہ عز و جل کا علم ہے لیکن کسی بھی سبجیکٹ کے ذریعے اللہ کی ذات کو پہچاننا یہ اصل ہے. ورنہ لوگ MBBS بن جائیں گے ڈاکٹر بھی بن جائیں گے ٹائی کوٹ لگا کے اگر آپ سفید احرام پہنیں گے دنیا والے عزت کریں گے. لیکن عزیز دوستو وہ کیسا علم ہے جو آپ نے حاصل کر لیا جو آپ کو اللہ کے دین سے دور کر دیا. کئی ڈاکٹر سے جن کو پوچھئے بھائی نظر بد تو نہیں ہوگی ان کو چھڑا دے گا آپ کو ڈاکٹر اس لیے کہ اس کا علم اسے اللہ کی ایک تخلیق جو نظر بد ہے اس کا انکار کرنے پر مجبور کر دیا. اگر وہ اپنی ڈاکٹری کو اپنی MBBS کو اپنی میڈیکل سائنس کو اللہ کی تخلیق سمجھنے کی نیت سے پڑھتا تو کبھی نظر بد کا انکار نہیں کرتا کبھی جنات کا انکار نہیں کرتا کبھی جادو کا انکار نہیں کرتا. عزیز دوستو ہر سبجیکٹ اللہ عز و جل کا ہے. ہمیں آگے بڑھنا ہے. بچہ سائنس پڑھے گا بایولوجی پڑھے گا فزیکل سائنس پڑھے گا باٹنی پڑھے گا زوالوجی پڑھے گا. اس نیت سے اس عقیدے سے میں اللہ کی تخلیق کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. اس سبجیکٹ کے ذریعے جتنا ہو سکے اللہ کی ذات کی اسے قریب ہونا چاہیے. ہدایت دلیل اللہ کی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور یہ دو چیزیں سمجھنے کے لیے ایک ہی دلیل وہ صحابہ کرام منہج سلف اہل السنہ والجماعت کا صحیح طریقہ. کتاب کے قریب آنا پڑے گا دین سیکھنے کے لیے آنا پڑے گا وقت نکالنا پڑے گا. مسجد السلام میں کوشش کی جا رہی ہے میری گزارش ہے روزانہ مردوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد کورس شروع کر دیجیے. روزانہ 11 بجے سے ظہر تک عورتوں کے لیے کورس شروع کر دیجیے. اس لیے کہ جب تک کہ دین میں ہم پختگی نہیں ہو سکتی مولانا معاشرے کا حال لے کے دیکھیے آپ اتنے پیدل ہو گئے مسلمان دین اسلام سمجھانے سے قاصر ہو گئے. سپریم کورٹ کا اب ہتھوڑا سمجھانا مسلمانوں کو طلاق ایسا نہیں ایسا دی جائے اس لیول پر کی گیا کیونکہ دلیل کے قریب نہیں آئے. صرف فتوے کے پیپروں پہ بھروسہ کتابوں پر بھروسہ اکابر پر بھروسہ فلاں ہو گئے سال پہلے آج تک کوئی دین کے قریب آئیے. ایسا نہ ہو کہ اگر دین کی پختگی اولاد میں نہیں ہے آنے والے حالات جو اس ملک کے اندر ہو سکتے ہیں بہت بہتر بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ خراب بھی ہو سکتے ہیں. صرف اور صرف عزیز دوستو علم سے آپ اس کا سامنا کر سکتے ہیں. جتنا مضبوط علم ہوگا اتنا مضبوط سامنا آپ کر سکیں گے. دوسری جو ہدایت ہے عزیز دوستو وہ ہدایت توفیقی ہے یعنی دلیل تو انسان کے پاس ہے. دلیل قرآن مجید اللہ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. لوگوں کو خوش ہونا
امتوں پر نازل ہوئی، اس سے مراد قرآن مجید ہے صحابہ کے طریقے۔ اب ہدایت توفیقی کیا چیز ہے؟ ہدایت توفیقی یہ چیز ہے کہ آپ دلیل سامنے، لیکن دلیل کو ویسے سمجھنے کی ہدایت ہونا پڑتا جب جا کے انسان زبان سے کہتا الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تیری ہم تعریف ہے یا رب جو دلیل بھی سمجھایا اور دلیل کو ویسا سمجھنے کی توفیق ہے جیسے تیری چاہت تھی۔ آج یہی آیت کو ملا کر لوگ میلاد النبی کی دلیل بنا لیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا، خوش ہو جانا چاہیے۔ ارے اس بات پر جو تم پر رحمت نازل ہوئی اس کو فٹ کر دیے وہاں پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس آیت کو بنا لیے میلاد النبی سے بنانے کا طریقہ۔ حدیث دوستو یہی ہے ہدایت توفیقی جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ دلیل کو ویسے سمجھنا جیسے اللہ کا منشا ہے، دلیل کو ویسے سمجھنا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، جیسے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا۔ توفیق اور توفیق کے بارے میں اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں، کوئی عمرہ کو جا رہا، کوئی حج کو جا رہا تھا، اور بھائی ہمارے لیے دعا کریے، ذرا ہدایت کی دعا کریے، کوئی داڑھی والے دیکھیے ہدایت کی دعا کریے، امام صاحب نماز پڑھتے ہدایت کی دعا کریے۔ یہ ہدایت اور توفیق کو ایسی چیز ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے اوپر سے آئے اور آپ کے سارے بدن میں توفیق اتر گئی۔ توفیق یہ حاصل کرنے کے لیے ہدایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا، بندہ جب اللہ کے پاس چلنے جاتا ہے اللہ دوڑتے اس کے پاس جاتا ہے، اور کرام نے کہا توفیق حاصل کرنے کے لیے عمل کے میدان میں اترنا پڑے گا، علم کے میدان میں اترنا پڑے گا، تب جا کے ہدایت کے دروازے اللہ تمہاری زندگیوں میں کھول دے گا۔ بیٹھی جگہ چھوڑیے توفیق کی دعا کرو بیٹھے، کب تک؟ یا میری دعا قبول نہیں ہو رہی، یا آپ دسیوں سے کرا لیے کس کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، اور دعا قبول نہیں ہو رہی کہ ایک بار یہ حرام کھانا حرام پہننا ہے، یہ 10 لوگ حرام کھائے حرام پہ رہے، کیا جو آپ کے اپنے دعا قبول نہیں ہوگی؟ کس سے بھی کرو آپ دعا، آپ حرام پانی پی کے روزانہ زمزم پینے والے ہو گئے آپ، لیکن توفیق کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا، قدم اٹھانا پڑے گا، وسطرے پھینکنا پڑے گا، آپ کو پہچے کٹانا پڑے گا، جب تک قدم نہیں بڑھیں گے آپ ہدایت جو توفیق کی وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتی۔ نہیں سنے کہ ہزاروں مرتبہ حضرت انس جہاں پر مدینے میں شراب پلا رہے تھے ابو طلحہ کے گھر میں، دوڑتے وقت پروانہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہہ دو شراب حرام ہو چکی ہے۔ طلحہ نے کہا انس شراب کے ساتھ ساتھ شراب کے پیالے بھی پھینک، یہ عمل کی توفیق آگے بڑھ جانا، نکل جانا۔ حدیث دوستو یہ توفیق اگر کسی نے انکار کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں جو بات کہی اندازہ لگا لیجیے کیا ہے۔ مکہ فتح کرنے کے لیے مدینے سے رمضان میں روزے کی حالت لشکر نکلا، اور غالباً کئی 100 کلومیٹر پار کرنے کے بعد رمضان کے فرض روزے شروع ہو گئے، پیاس لگنے لگی، دوپہر کا وقت تھا، ظہر اور عصر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی، لوگوں کے ہونٹ یہ احساس دے رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل ہو رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا سفر کرنے والوں کو روزہ چھوڑا دو۔ آپ ان کی پیٹھ پر سوار تھے، پانی کا پیالہ منگا کر پانی کو اپنے ہاتھ سے اوپر کر دیا، یہ بتانے کے لیے جتنا لشکر ہے سب دیکھ لے اور پانی پی لے۔ دلیل دکھ گئی، جو دلیل جیسی دکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ بسم اللہ کہہ کر پیجیے، جتنے دیکھے سب کے سب پیجیے سوائے چند کے، سب روزہ کھولو۔ صحابہ صف اول کے لوگ، فتح مکہ میں شامل ہونے والے لوگ ہیں، مدینے سے نکل کے آنے والے لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شامل لوگ ہیں، مرتبہ کائنات میں انسانوں کا ان سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا کسی کا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی چند صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھنے کے باوجود یا آپ کے پانی پینے کی اطلاع سننے کے باوجود بھی پانی نہیں پیا، روزہ نہیں توڑا، اب تک پانی پینا حرام تھا لیکن اللہ کے نبی نے پی کر حلال کر دیا۔ اللہ کے نبی نے جب ان صحابہ کے بارے میں کہا میرے اور آپ کی کیا اوقات ہے دیکھ لیجئے، کہا جس نے پانی نہیں پیا وہ نافرمانوں میں سے۔ ہدایت کے توفیق کی قدم بڑھانے سے ہوتی ہے، ہدایت کے توفیق کی ہدایت دلیل کی طرف لپکنے سے ہوتی ہے۔
پچھلے جو گناہ اللہ عز و جل نے بدر تک احد تک وہ سب کے معاف کرے. لیکن توفیق کے عزیز دوستو آگے بڑھنا پڑتا، عمل کے میدان میں نکلنا پڑتا. اهدنا الصراط المستقیم جب سورہ فاتحہ میں میں اور آپ آگے 17 مرتبہ تو دلیل اور توفیق دونوں کی ہدایت اللہ سے مانگ رہے ہیں اور یہ قرار کر رہے ہیں یا ربی مانگ رہا ہوں دلیل اور توفیق نکل کر قدم آگے بڑھاؤں تو رحمت کے دروازے کھول دے. صراط الذین انعمت علیہم ہدایت تو ہدایت توفیقی ہدایت دلیلی ہے اور ہدایت والے اگلی آیت میں اللہ نے بتا دیا ہدایت والے ایسے ہوتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ہدایت والے تو یہ ہے جس پر اللہ نے خاص انعام فرما دیا انبیاء میں سے صدیقین میں سے شہداء میں سے صالحین میں سے اور ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے کے سارے لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام کی جماعت جو انعمت علیہم میں جن کا شمار ہے ان کے نقش قدم پر چلتے حدیث دوستوں ہدایت کی طرف آگے بڑھنا ہے. قرآن کا علم عمل سمجھداری فہم عمل ہر چیز صحابہ کے نہج پر جب ہوگی زندگی کے اندر آنے والے حالات کا آپ سامنا کر سکتے. 3 بڑے حملے آج جو اس امت پر چل رہے موجودہ زمانے میں ایک عقائد کا حملہ جس کو آپ علم اور عمل سے سامنا کر سکتے ہیں. جتنا علم حاصل کریں گے اتنی ایمان کی پختگی ہوگی جتنا عمل آپ کرتے رہیں گے اتنا ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا. عزیز دوستو عقائد کو بچانے کی کوشش کیجیے اپنی اولاد کو ابھی سے دین اسلام کی تعلیم و تربیت میں آگے بڑھائیے. بچے 4th 5th پڑھتے بھیجو آپ مدرسہ کم سے کم گھر میں سے ایک بچہ تو مدرسے کی تعلیم حاصل کر کے عالم کورس کم سے کم کرنا چاہیے. عزیز دوستو علم وہ چیز ہے آپ جائزہ لے کر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا 2 اہم رول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کیے کے زمانے میں سب سے پہلا کام اصول علم کا تھا. مکے کی وادی اسلام شروع میں لوگوں کے بعد 30-40 لوگ اسلام قبول کرے لیکن سب سے پہلے معاشرے کے حالات کا سامنا کرنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامک اسکول کو قائم کیا. ارقم بن ارقم کے مکان کو پہلا مرکز بنا دیا دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ابوبکر آ کے وہی تعلیم حاصل کرتے عمر آ کے وہی تعلیم حاصل کرتے اسلام قبول کرنے والے وہی تعلیم حاصل کرتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج موجودہ زمانے میں جتنے اسلامک اسکول ہیں اگر ہم کچھ 2-4 سورے پڑھا کر یا 2-4 احادیث پڑھا کر آپ کے بچوں کو کہہ دیں کہ دین اسکول ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی فکر نہیں ہوتی مینجمنٹوں کے گلوں پہ جا کے آپ نہیں بیٹھ جاتے. دین اسلام یہ حفظ کرانا ہوتا تو ہم بھی کرا لیتے. نہج کیا دیا جا رہا مقصد کیا جا رہا ویژن کیا دیا جا رہا سوچ کیا دی جا رہی فکر کیا دیا جا رہا عقیدہ کیا دیا جاتا علم سیکھنے کی طرف اور کیفیت کی جاتی. یہ اسلامی اسکول کا مقصد ہونا چاہیے یہ مدارس کا مقصد ہونا چاہیے. جب تک کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری نہیں نبھائے گا اپنی اولاد کے بارے میں فکر نہیں ہوگا اپنی بیوی اپنی ذات کے بارے میں فکر مند نہیں ہوگا تب تک کہ معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اور معاشرے میں تبدیلی کے لیے مساجد بہت بڑا مرکز ہے. مسجد کے ذمہ داروں کو آگے بڑھنا پڑے گا مسجد کے بستی کے ذمہ داروں کو آگے بڑھنا پڑے گا تب جا کے ماحول بن سکتا ہے. دوسرا آج حملہ جو مسلمانوں پر اور نہ چاہتے ہوئے چاہتے ہوئے دیگر قوموں پہ کیا جا رہا عزیز دوستو وہ معاشی حملہ ہے. فائنینشل حملے کسی بھی قسم سے فائنینشل حملہ یہ نہیں کہ آپ کے بینک اکاؤنٹوں سے پیسے چلے جائیں گے یہ تو اپنے آپ میں الگ چیز ہے لیکن معاشی حملہ آج موجودہ زمانے میں یہ ہے کہ سود کے سسٹم کو ایک دم پانی کی طرح بہا دیا گیا. کوئی چیز آپ جا رہے ہیں فریج خریدنے فائنینس والا بیٹھے ہوا ہے آپ جا رہے ہیں ٹی وی خریدنے وہ فائنینس والا بیٹھے ہوا ہے. ایک ایک چیز کو آپ کو فائنینس میں باندھ کر رکھ دیا جا رہا ہر چیز کو آپ کے کریڈٹ کارڈ سے ٹائی اپ کر دیا جا رہا. کوئی چیز لینا ادھار ہی لینا اور ادھار لیتے رہنا سود بھرتے رہنا. یہ معاشرے میں جو معاشی بگاڑ پیدا ہو چکا ہے سود کی طرف لوگوں کو لے جا رہا ہے. عزیز دوستو اس کا سامنا صرف آپ علم سے کر سکتے عمل سے کر سکتے. محبت جب ہمارے قریب ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو سودی لین دین کرتے ہیں 27 درجے اس کے ہیں گناہوں کے. سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے شادی کرنے کو پسند کر لے. جس طرح انسان کو اس بات سے کراہیت ہوگی کہ میں اپنی ماں سے شادی کیسے کروں اتنی ہی کراہیت سود کھانے اور بھرنے کے نام پر انسان کو دی چاہیے. جب تک علم نہیں ہوگا سود سے کراہیت نہیں ہو سکتی. جب تک علم نہیں ہوگا آپ معاشرے کے عقیدے کا سامنا نہیں کر سکتے. اور عزیز دوستو تیسرا جو حملہ آج ہو رہا ہے وہ معاشرے کا حملہ ہو رہا ہے. معاشرتی حملے ہو رہے ہیں کہ کلچر کو بٹھا دیا جا رہا
یہ جو زمانے کا سچویشن آج چل رہا ہے، ایک نئے مذہب کو وجود دیا جا رہا ہے، اس مذہب کو انسانی مذہب کہا جاتا، یعنی آپ کا مذہب میں جو ہے آپ کر لو، میرے مذہب میں جو ہے میں کر لیتا ہوں، آپ کے مذہب کی تبلیغ مت کرو، میرے مذہب کی تبلیغ مت کرو، اور یہ کہہ دو میرا بھی اچھا ہے آپ کا بھی اچھا ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا آپ کا بھی اچھا ہے میرا بھی اچھا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے لکم دینکم ولی دین، تم جو کر رہے تمہارا جواب تم دو، ہم جو کر رہے ہمارا جواب ہم دیتے، یہ کانسیپٹ ہے۔ لیکن آج انسانوں کو سکھایا جا رہا بھائی نماز بھی پڑھو وندے ماترم بھی پڑھو۔ یہ انتہائی خرابہ معاشرے کا ہو رہا ہے کہ عقیدے کی بربادی معاشرے میں نہیں کر سکتے۔ آپ شادی بھی کرو، آپ بہن سے پیسے لے کے بھی کرو، یہ ہمارے اندر بگاڑ نہیں آ سکتا۔ آپ اسکول جانا چاہتے آپ اسکول بھی جاؤ، مگر اپنی بچی کو اپنے بچے کو گھٹنے کے اوپر کپڑے پہنا کے بھیجاؤ، ورنہ تعلیم ایسی حاصل کرنا پڑتا۔ ایک ایسا معاشرہ دیا جا رہا کہ ہیومینٹی ریلیجن جسے کہا جا رہا، انسانی مذہب، سو اچھے اور سو کو بھی جاؤ، دیوالی بھی کر لو، پٹاخے بھی پھوڑ لو، میلاد بھی کر لو، پٹاخے بھی پھوڑ لو، عمرہ بھی کر لو۔ یہی تو مشرکین مکہ کا حال ہو گیا تھا، جس ڈگر سے نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آج امت کو اسی ڈگر پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پہ چلنے والی وہ قوم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی تھی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتی تھی، اس کے بعد یہ کہتی تھی الا شریک واحد، کوئی شریک نہیں اللہ تیرا، مگر یہ خود تیرا شریک ہے، منات لات عزا یہ تیرے شریک ہے۔ شرک میں آگے بڑھ گئے، عیسائی آگے تھے رب کے، عیسائیوں کے کلچر اپنا لیے، آپ بھی برتھ ڈے کر رہے، آپ بھی اینیورسری کر رہے۔ یہود آگے تھے، یہود کا کلچر اپنا لیے، بچیوں کو دفن کرتے اور قتل و غارت گیری کرتے، عورت کو بیچتے، عورت کو خریدتے، شراب عام تھا، سود عام تھا، قتل و غارت گیری چلتی تھی۔ یہ سب کے باوجود وہ قوم اپنے آپ کو مسلمان کہتی تھی، لیکن اللہ نے کہا قل یا ایھا الکافرون، یہ کافروں سے کہہ دیجئے جو کہتے ہیں کہ اسماعیل کے مذہب پر ہے لیکن اللہ کے قریب یہ کافر ہے۔ عزیز دوستو، وہی مذہب کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ معاشرتی بگاڑ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، اور مالی مزاج جو آج مارکیٹ میں پھیلا جا رہا اس کی برائی سے بچا کر رکھیے، عقائد کے بگاڑ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے۔ یہ سب کے لیے دین اسلام کا علم اس کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھانا پڑے گا، ارینجمنٹ کرنا پڑے گا، ماحول بنانا پڑے گا۔ اللہ عزوجل سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کے ساتھ بھلائی خیر اور آسانی کا معاملہ کرے۔ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر۔